جن کے سینوں میں قرآن ہے یا قرآن کا علم ہے ان کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، ورنہ نسلوں سے علم ختم ہو جائے گا، جہالت تک قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ علماء کو حضرت پکارو، مولانا پکارو، اور ان کا نام کسی دوسروں کو ٹوپی والا مولانا نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا مولانا نہیں ہوتا، ہر جھبے والا مولانا نہیں ہوتا۔ ان کا نام اور ان کا خطاب کسی کو مت دو، ان کا نام ان کا خطاب انہی کو دو، دوسروں کو کسی اور سے نام سے پکارو۔ ہم معلوم نہیں تھا، ادے کے سامنے ایک ساتھی بیٹھے ہیں، امامہ میری طرح پہنے ہوئے ہیں، دوب بھی پہنے ہوئے ہیں، معلوم نہیں ان کو بھول کر اگر مولانا پکارتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ تھانوی نے لکھا ہے یہ خطاب خاص ہے، خطاب عام نہیں ہے۔ ہر سفید کپڑے والا کو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں، ہر کالا کوٹ پہنے والے کو لائر صاحب بولتے ہیں۔ علماء کا ادب کرو، حفاظ کا ادب کرو۔ آج مدرسے خالی ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب قوم علماء کا ادب نہیں کر رہی۔ میں خود ایک صاحب کو تشکیل کیا، اللہ کی دی ہوئی دولت بہت زیادہ ہے نا، صاحب تمہارے بچے کو مدرسہ پڑھا رہے ہیں، چھوڑو حضرت، مدرسہ پڑھا کو میں محلے کا غلام بنانا، مدرسے میں پڑھا کر حافظ بنا کر عالم بنا کر صدر اور سیکریٹری کے منہ کا لقمہ بنانا، میں دیکھا حضرت، ارادہ تھا میرے بچے کو حافظ بنانے کا ارادہ تھا، میرے بچے کو عالم بنانے کا ارادہ تھا۔ ہمارے محلے کی کمیٹی والوں نے امام کے ساتھ جو سلوک کیا اسے دیکھ کر میں نے ارادہ بدل دیا۔ تم اکرام کرے تو اتنا ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا، ارے ہمارے بچے کو ہمیں پڑھائے تو زمانہ اتنی عزت کرتا بول کر نہیں۔ موزن صاحب کو پکارتی سو دیکھے تو ماں جی کے بلال کی روح کامتی ہے، موزن کا معمولی۔ حضرت بلال کے وارثین کو مؤذن کہتے ہیں، میرے آقا کے وارثین کو علماء کہتے ہیں۔ مؤذن صاحبان کو جس انداز سے پکارتے حضرت بلال کی روح کا جے مؤذن صاحب ماں دیگے ایسا جوائی کو پکارو، دے جوائی، انہیں بولتا بول رہے سسرہ ہے، جوائی کو عزت دے رہے، حافظ صاحب کو عزت نہیں، امام صاحب کو عزت نہیں، ممبر میں کھڑنے والے کو عزت، کارپوریشن میں بیٹھنے والے کو عزت دے رہے ہیں، اسمبلی میں بیٹھنے والے کو عزت دے رہے ہیں، پانی میں جانے والے کو عزت دے رہے ہیں، مسجد کو جانے والے کو عزت نہیں، ممبر میں چڑھنے والے کو عزت نہیں، مصلی میں کھڑنے والے کو عزت نہیں، نماز پڑھانے والے کو عزت نہیں، نماز میں اللہ کا کلام پڑھنے والے کو عزت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو یہ دوسرا پیغام دیتا ہوں، آپ کچھ بھی رہے لیکن علماء کا ادب کرو، حفاظ کا ادب کرو، ورنہ نسلیں غارت ہو جائیں۔ اور مجھے صاف بولنے دو، مقدمے میں اٹکا ہوں میں، مسلسل سفر ہے۔ ناظم جلسہ محترم صاحب نے بالکل سچ فرمایا، میرا نام مزمل نہیں، مسافر بھی رکھ دے تو صحیح ہوگا۔ اب صبح 4:30-5 بجے سے نکلنا ہے آندھرا پردیش، لیکن میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ذرا کیا ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کا ادب ہمارے دلوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ ذرا کیا ٹوپیاں پہننا شروع کر دیتے ہیں، احترام ختم ہو جاتا ہے۔ 50 سال کے بعد داڑھی یاد آئی، اب علماء کا ادب نکل گیا۔ اللہ اکبر، کیا ٹوپی کا سبق ہے کہ ادب ختم کرو؟ داڑھی کا سبق ہے ادب ختم کرو؟ نماز کا سبق ہے ادب ختم کرو؟ اگر نماز قبول ہوتی تو ادب میں اضافہ ہوتا، ٹوپی قبول ہوتی تو ادب میں اضافہ ہوتا، داڑھی قبول ہوتی تو ادب میں اضافہ ہوتا۔ یاد رکھو، عمل کرنا الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے۔ ٹوپیاں قبول ہوتی، علماء کے سامنے ہاتھ بندھے جاتے، داڑیاں قبول ہوتی، علماء کے سامنے ہاتھ بندھے جاتے، عبادتیں قبول ہوتی، علماء کے سامنے ہاتھ بندھے جاتے۔ آج ذرا کیا 50-60 سال کے بعد عبادت کے میدان میں حضرت قبلہ قدم رکھتا ہے، علماء کے پیچھے پڑ گیا، اماموں کے پیچھے پڑ گیا، حفاظ کے پیچھے پڑ گیا، وارثین انبیاء کے پیچھے پڑ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، علماء کا ادب کرو، علماء کا ادب۔ تمل ناڈو کو گیا تھا حضرت میں، وہ گاؤں کا نام نہیں بتاتا،
सुनो, हजरत को बताऊंगा मैं। उस गांव में 2 या 3 मस्जिदें। इमाम साहब मुझे कमरे से लेकर गए मस्जिद को, नमाज को, तो मैं उन मौलाना के साथ गया। अब मस्जिद के बाहर चप्पल छोड़ते नहीं, अरे चप्पल छोड़ते नहीं। मैं भी वहां जाकर चप्पल छोड़ने लगा तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत यहाँ मत छोड़िए, पहन कर आइए, ये आम लोगों के चप्पल छोड़ने की जगह है। और इस गांव का एक मिजाज है जो जमाने से चलता आ रहा है, अंदर चलिए मेरे साथ जूते पहनकर, हमारे चप्पल छोड़ने की जगह अलग है। अब मैं उनके साथ गया। अब आपको तो मालूम है कि हालात पर ताकीक मेरी आदत है। अब ये चप्पल कहाँ छोड़ेंगे, छपा कर रखेंगे कि तो चोरा मस्जिद की चीज़ अभी नहीं छोड़ रही। तो मैं सोचा कि कहीं और जाएंगे चप्पल रखने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल मेहराब के बिल्कुल सामने पूरी मस्जिद और सहन खत्म होते ही जहाँ चप्पल पहनकर जाना जायज नहीं, वहाँ एक इतना हिस्सा है, वहाँ पर चप्पल छोड़ते हैं। वो सिर्फ इमाम साहब छोड़ते हैं, छोड़ने की जगह है। उन्होंने कहा हजरत आप भी यहाँ चप्पल छोड़ दीजिए। मैंने भी वहीं चप्पल छोड़ दी, इमाम भी वहीं चप्पल छोड़ दिए। नमाज से फारिग होकर वापस आए तो देखते क्या है, हम दोनों की जूतियां फिरी हुई खरखी हुई हैं। मैंने इमाम साहब से पूछा, मौलाना ये मिसाल और ये हाल तो हम मदरसे में देखते हैं, लेकिन यहाँ कैसे? तो इमाम साहब ने कहा हमारे गांव की एक शान है, यहाँ अमीर गरीब सब अपनी जगह पर हैं, इमाम की जूतियां फिरा कर रखना अपनी सआदत समझते हैं। और आगे सुनो, इमाम की कदर करने की बरकत है। हमारे गांव में कोई एक मुसलमान भी किसी मोहल्लिक बीमारी में मुब्तला नहीं है। कुरान वालों का अदब करो, हदीस वालों का अदब करो, मुसल्ले वालों का अदब करो, मिंबर वालों का अदब करो, कुरान और हदीस के पढ़ाने की जगह मसनदों में बांटने वालों का अदब करो, कुरान हिफ्ज़ पढ़ाने वाले उनका अदब करो, नूरानी कायदा पढ़ाने वाले भी हैं उनका अदब करो। और उलमा का अदब दिल से निकल चुका है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा ओहदा क्या मिला, जरा दौलत क्या आई, जरा 4 रकात नमाज पढ़ने की आदत क्या पड़ गई, जरा चेहरे में क्या दाढ़ी आ गई, जरा सर में क्या टोपी आ गई, और दीन के मुख्तलिफ शोबों और रास्तों में कुछ हिस्सा कमी गया। उलमा पर अटैक करते थे, हुफ्फाज पर अटैक करते हैं।